اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حج کے فوائد میں سے ایک عظیم ترین فائدہ بندگی اور عبودیت کی تمرین ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ہم جو احکام، ہم جو فرامین الہی کی تبعیت کرتے ہیں، احکام اور فرامین الہی کو انجام دیا کرتے ہیں، ان کی حکمت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز انجام دیتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزے رکھتے ہیں، اگر ہم دوسرے اعمال انجام دیتے ہیں، اس کی حکمت ہمیں معلوم ہے۔ اس کی حکمت قرآن یا روایت میں بیان کی گئی ہے۔ نماز کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز جو ہے وہ انسان کو فحشاء سے، غلط کاموں سے بچاتی ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ تم اہل تقوی بنو، تقوی اختیار کرو۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو اکثر احکامات، اکثر دستورات الہی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے، اس کی حقیقت اور حکمت کیا ہے۔ لیکن حج کے پیچھے جو احکامات دیے گئے ہیں، حج کے پیچھے جو حکمتیں چھپی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں۔ انسان جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو کام انجام دے رہا ہے اس کی حکمت معلوم کرے۔ اسی طرح جب احکام الہی کا انجام دے رہا ہوتا ہے، انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی حکمت، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اسے اس کو معلوم ہو۔ لیکن انسان کو مشروط نہیں ہو جانا چاہیے، انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں احکام الہی کو انجام دے رہا ہوں، مجھے اس کی حکمت معلوم ہوگی تو انجام دوں گا، وإلا انجام نہیں دوں گا۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ احکام الہی کے پیچھے حکمتوں کو جاننا اور ان کے فلسفوں کو جاننا اچھی بات ہے، لیکن انسان اگر حکمت کو نہ جانے، اگر فلسفے کو نہ جانے، اس لیے اس فعل کو انجام نہ دے، یہ بندگی کے خلاف ہے۔ حج کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حکمتوں اور فلسفوں سے آشنا ہونے کے بغیر ان اعمال کو جب انجام دیتا ہے تو یہ حقیقت بندگی ہے۔ یہ بندگی اور عبودیت کا اصلی معنی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر اگرچہ اس فعل کا اس امر کا حکمت اسے معلوم نہ ہو، لیکن پھر بھی جب اسے انجام دے تو یہ عبادت اور بندگی کا حقیقی معنی ہے۔ حج میں ہم اس بات کی تمرین کرتے ہیں۔ اگر حج میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ رات کو فلاں جگہ رکو، اس کا کیا حکمت ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ کیوں ہم رات کو اس بیابان میں ایسی جگہ رکنا ہے جو کہ رکنے کے لیے اتنی مناسب جگہ ظاہراً نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں رکنا ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ صبح ہوتے ہی مینا کی طرف جانا ہے، اس سرزمین کو چھوڑ کر مینا کی طرف جانا ہے۔ کیوں ہم تھوڑا لیٹ نہیں کر سکتے، تھوڑا جلدی نہیں جا سکتے؟ کیوں؟ بس خدا کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ اس وقت میں آپ کو مینا میں ہونا ہے، اس وقت میں آپ کو مینا جانا ہے۔ اگر اس سے پہلے نکلیں گے، اس کے بعد نکلیں گے، خدا کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، حج درست انجام نہیں پائے گا۔ کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل۔ وہاں پر جا کر قربانی کرنی ہے خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ جگہ جگہ مناسک حج میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا سیکھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا سیکھے۔ آج آپ کو اپنے بدن کو نہیں کھجلانا، آج اپنے بدن میں سے کوئی بال نہیں کاٹنا، کوئی ناخن نہیں کاٹنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تمرین کے لیے یہ سارے اعمال اور مناسک اور یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے انسان پر لاگو فرمائے، حاجی پر لاگو فرمایا ہے۔ حج کی بالاترین حکمت اور فضیلت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بندگی اور عبودیت سیکھے، بندگی اور عبودیت کی تمرین کرے،
تاکہ اس بندگی اور عبودیت کو انسان اپنی زندگی میں بھی، اپنی عام زندگی میں بھی لاگو کر سکے۔ اور اس بندگی اور عبودیت کا بہترین نمونہ جو ہے وہ اس حج کا جو ابتدا ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعمیل کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے انہوں نے بغیر چون و چرا اس فعل کو انجام دینے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس فعل سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس فعل کو انجام دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔